الحمد لله الذي فضل بني آدم على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والأجم وعلى آله وأصحابه ينابيع الأحكام والحلم صدق الله العظيم. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لو. حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک تاریخی جملہ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ 10,000 سال بھی گزر جائیں، ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ تعصب ختم نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کا اپنے مخلص لیڈر پر اعتماد نہ کرنا یہ بھی ختم نہیں ہو سکتا. کہ ہندوؤں کے دلوں میں مسلمان کا تعصب قائم رہے گا، اس کی نفرت قائم رہے گی، یہ نہیں نکل سکتی. اسی طرح مسلمان کا اپنے مخلص لیڈر کے ساتھ بے وفائی کرنا اور اس پہ اعتماد نہ کرنا یہ بھی مسلمانوں کے اندر قائم رہے گا. ہندوؤں کا تعصب کیسے؟ بر صغیر میں انگریز کے خلاف جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں سے تقریباً ساری جنگ مسلمان لڑا ہے، اور جتنے اس جنگ میں مسلمان شہید ہوئے ہیں کوئی مذہب والا اس میں شہید نہیں ہوا. یہ جنگ آزادی میں. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء، ان کے خلاف تحریکیں چلانے والے علماء، انگریز کے خلاف میدان گرم کرنے والے علماء، انگریز کے خلاف مراکز بنانے والے علماء، انگریز کے خلاف مدارس بنانے والے علماء، اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو خطوط لکھے، سفیر بھیجے، اور ان کو ہندوستان اور بر صغیر کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ بھی یہاں پر انگریزوں کا ناجائز قبضہ ہے، ان کی ناجائز حکومت ہے، تو لہٰذا چونکہ ہمارے پاس وسائل نہیں، اسباب نہیں، فوج اسلحہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ ہم اس انگریز کو اس بر صغیر سے نکال سکیں. تو یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو بر صغیر کی طرف متوجہ کرنے والے علماء. اب علماء کے ساتھ عوام نے کیا کیا کہ آج علماء کو یہ طعنے دیے جا رہے ہیں کہ بھئی علماء نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے، علماء نے دین کے لیے کیا کیا ہے. جیسے میں پچھلے جمعے میں نے موضوع رکھا تھا کہ بھی مولوی نے کیا کیا، یہ زبان پہ ہمارا جملہ چڑھا ہوا ہے. حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انگریز کے خلاف پہلے جہاد کے فتوے سے لے کر 1947 تک پاکستان اور ہندوستان کے الگ ہو جانے میں جتنا کلیدی کردار اور جتنا اہم کردار اور جتنا بنیادی طور پر صف اول میں رہ کر جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان لوگوں کا نام علماء کرام ہے. کہ علماء نے یہ سارا معاملہ چلایا ہے، علماء نے یہ بنیاد رکھی ہے، ورنہ عوام تو سوئی پڑی تھی اور غلامی کی زنجیر اپنے پاؤں میں پہنی ہوئی تھی اور غلامی کی بے ضمیری کی چادر لے کر وہ سوئے ہوئے تھے.
ان کے اندر اس ضمیر کو جگایا آزادی کے لیے علماء نے، ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑوایا علماء نے، ان کے گلے میں جو غلامی کا توق تھا وہ توق اتروایا علماء نے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے 1601 سے لے کر 1947 تک آزادی پاکستان کی اور اس جد و جہد کی۔ اس داستان کا اللہ کی قسم ایک ایک حرف کے پیچھے علماء کرام اور بزرگان دین اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور قطب اور ابدال اور اپنے وقت کے بہت بڑے پیر اور بڑے بڑے خانقاہوں کو چلانے والے اور بڑے بڑے مریدین ان کے قدموں میں بیٹھنے والے اور بڑے بڑے محدثین ان کے قدموں میں بیٹھنے والے، ان لوگوں کی خون کے ہر لفظ کے پیچھے ایک خون کی لمبی چوڑی داستان ہے۔ جیسے میں نے پیچھے جمعے 1831 کی جنگ آپ کے سامنے رکھی کہ 1831 میں جو جنگ ہوئی یہ سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی ہے، لڑنے والے دو علماء ہیں اور دو سید زادے ہیں، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ مولانا مملوک علی، مولانا یحییٰ، مولانا جعفر تیانسدوی، یہ بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ بالاکوٹ کے میدان میں تھے کہ بالاکوٹ کے میدان کا ایک ایک ذرہ ان کے خون کے ان زمین پر گرنے کا وہ گواہ ہے، اور بالاکوٹ کی زمین نے ان کا یہ مقدس اور مطہر خون اپنے اندر سمایا ہوا ہے، اور بالاکوٹ کے پہاڑ بھی ان بے سر و سامانی کی حالت میں ان مجاہدین کے جہاد پر ششدر اور حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کوئی تخت ان کا مفاد نہیں، کوئی حکومت ان کا مفاد نہیں، کوئی مال ان کا مفاد نہیں، کوئی سونا چاندی ان کا مفاد نہیں، کوئی ان کا عہدہ یہ لے لینا ان کا مفاد نہیں۔ مفاد ہے تو صرف آزادی، مفاد ہے تو مسلمانوں کو عزت، مفاد ہے تو اللہ کے دین کی سر بلندی، مفاد ہے تو انگریز کو بھگانا، مفاد ہے کفر کو مٹانا اور اسلام کا جھنڈا لہرانا۔ پھر ظاہری طور پر چونکہ بالاکوٹ میں شکست تو ہو گئی تھی، تو شکست ہونے کے بعد وہاں سے جو علماء غازی بچ گئے تھے وہ واپس پھر ہندوستان آئے ہیں، بالاکوٹ سے پھر ہندوستان پہنچے، تو ہندوستان میں آ کر وہ سو گئے، وہ تھک گئے، وہ آرام کی نیند بیٹھ گئے، انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، یا کسی خانقاہ کے کونے میں بیٹھ گئے، یا کوئی جگہ مدرسہ کھول کے بیٹھ گئے، یا مسجد کھول کے بیٹھ گئے، یا کوئی دکان کھول کے بیٹھ گئے۔ نہیں، اللہ کی قسم، یہی وہ لوگ کہ جن کے اندر آزادی کا جذبہ تھا اور کافروں کے خلاف اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کا ایک چاہو ان کے اندر جو بجلی لائی اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں انگریزوں کے خلاف اور کافروں کے خلاف، یہ جہاد کا علم بلند ہوتا رہا، اور لوگ اپنی تعداد کے مطابق اپنے بلبوتے پر جتنوں کی تعداد ہوتی تھی افراد کی یا اسلحہ کی یا لاٹھی کی یا جو ہے وہ تلوار کی، اس کے ساتھ کافروں کے ساتھ مقابلہ ان کا ہوتا رہا۔ ہاں، مراد آباد میں قبرستان موجود ہے، اس قبرستان کا نام گنج شہیدہ ہے، گنج شہیدہ۔ وہاں کا نواب تھا مسلمان، نواب مجو خان رحمت اللہ علیہ، اس نے وہاں پر انگریزوں کے ساتھ جنگ کی ہے، انگریزوں کو بھی مات دی، انگریزوں کو بھی مارا، لیکن ان پر اس کے اسباب ان کے پاس ہوتے تھے، لیکن مسلمان نہتے ہو کر، کیوں کہ ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے جو مسلمان کو اور مومن کو غلام نہیں رہنے دیتا، وہ غلامی میں نہیں اس کو آنے دیتا۔ مسلمان اور ایمان والا ہوگا تو اس کا یہ ایمان اور اسلام اسے غلامی میں نہیں پڑنے دے گا، کافر کے سامنے جھکنے نہیں۔ گنج شہیدہ میں جنگ ہوئی ہے۔ گنج شہیدہ کا کیا مطلب؟ گنج شہیدہ کا مطلب اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے، گنج شہیدہ کا مطلب کہ میت پر میت کو رکھنا، میت پر میت کو رکھنا۔ تاریخ میں لکھا کہ وہاں اتنے مسلمان شہید ہوئے تھے جس میں کہ پورے مراد آباد کی زمین مسلمانوں کے خون سے کیچڑ ہو گئی تھی۔ آج بھی وہاں گنج شہیدہ کے نام سے قبرستان موجود ہے۔ یہ قربانی کرنے والے کون؟ مسلمان اور علماء۔ انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے کون؟ علماء۔ پھر کیا ہوا؟ یہ 26 سال کی محنت ہے، 1831 سے لے کر 1856 تک، یہ تقریباً 25-26 سال محنت ہے۔ اس کو اس ملک سے نکالنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا فرض عین، یہ ہمارا جہاد ہے کہ اس کے بغیر ہم یہاں نہیں رہ سکتے، کہ یا ہم رہیں گے یا انگریز یہاں سے
یا انگریز یہاں مردار ہوگا. یہ نظریہ علماء نے عوام کو عطا فرمایا ہے. کئی علماء ایسے تھے، چونکہ ابھی مغلیہ سلطنت چل رہی تھی، کئی علماء ایسے تھے جنہوں نے یہ فتویٰ دی تھے، انہوں نے بھی فتویٰ دے دیا کہ بھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس نہیں، کافر تعداد میں زیادہ، وسائل میں اور اسباب میں زیادہ، لہٰذا ان کے خلاف جہاد حرام ہے. پھر دلی میں سارے علماء اکٹھے ہو گئے. دلی میں موافق تھے وہ بھی، جو جہاد کے مخالف تھے وہ بھی، سارے اکٹھے ہو گئے. پھر دو علماء دلی سے بلائے گئے، دہلی سے دو علماء بلائے گئے. ایک کا نام حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا تھا. اور اجلاس کرنے والا کوئی بیوروکریٹ نہیں، کوئی وکیل اور جج نہیں، کوئی سیاستدان نہیں تھا. ان سب میں کوئی اسکالر نہیں تھا، کوئی پروفیسر نہیں تھا، اور کوئی میجر اور ڈاکٹر نہیں تھا. یہ سارے بیٹھے ہیں تو نہایت مسلمان اور اپنے وقت کے قابل ترین علماء بیٹھے ہوئے تھے. شیخ محمد نے فتویٰ پھر دہرایا، تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور اسباب میں بھی تھوڑے ہیں. اب جب یہ جملہ سنا سب پہ سناٹا چھا گیا. ایک آواز آئی، آواز دینے والا کہہ رہا ہے، شیخ صاحب کیا ہماری تعداد بدر کے صحابہ سے بھی تھوڑی ہے؟ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلحہ صحابہ جو بدر میں لے کر گئے سے اس سے بھی تھوڑا ہے؟ نہیں، ہم بدر کے صحابہ سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، اور بدر کے صحابہ کے پاس جو اسلحہ تھا اس سے بھی زیادہ اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ آواز لگانے والا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ موجود تھے، جو اپنے اندر ایک پوری تحریک رکھتے تھے. پورے ہندوستان کو اگر اکیلے ان کے حوالے کر دیا جائے تو مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ دے کر انگریز کے خلاف اکیلا کھڑا کرنے والا یہ حافظ ضامن یہ شخصیت تھا. انہوں نے جب یہ جملہ سنا مولانا قاسم نانوتوی کا، فرمایا حضرت میں بات سمجھ گیا ہوں، اب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اب نتیجہ میرے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. شہید ہوں گے پھر بھی کامیاب، غالب ہوگے پھر بھی کامیاب، غازی ہوگے پھر بھی کامیاب. کہ مسلمان کسی حالت میں بھی شکست نہیں کھاتا، کسی حالت میں بھی یہ ناکام نہیں ہوتا، کسی حالت میں بھی یہ جو ہے وہ زوال کا شکار نہیں ہوتا. شہید ہوگے تو جنت، غازی ہوگے تو پھر دوبارہ تحریک چلے گی، فتح ہو گئی تو جو مقصود اللہ مقصود پورا کر دے گا. پھر 1857 کی جنگ ہوئی ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑی، 1831 کے بعد ہندوستان میں جو جنگ لڑی گئی ہے 1857 کی، یہ سب سے بڑی جنگ لڑی گئی ہے. یہاں تک کہ انگریز نے اس جنگ کا نام جنگ غدر ڈال دیا تھا کہ یہ باغیوں کی جنگ ہے. اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے. اب جب اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا، اب سننا بھائی، غور سے سننا، اس جنگ کا جو سرپرست بنایا گیا کہ بھی اس پوری فوج کا سرپرست اعلیٰ کون ہوگا؟ سبحان اللہ، پیروں کے پیر، اللہ اکبر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. یہ دیوبند کے بہت بڑے سرخیل ہیں. ان کو 1857 کی جنگ آزادی میں فوج کا سرپرست بنایا گیا ہے. پھر سپہ سالار کی ضرورت تھی. سپہ سالار کون ہوگا؟ تو سپہ سالار بنا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. پھر قاضی کی ضرورت پڑی کہ ان کو آپس میں جوڑ کر چلائے گا کیسے، تو قاضی بنا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. پھر ہر جنگ میں ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، یعنی جب جنگ چلتی ہے تو جنگ میں ایک دائیں طرف بھی فوج ہوتی ہے، بائیں طرف بھی فوج ہوتی ہے. ان دونوں کا کمانڈر چاہیے، تو ان دونوں میں سے ایک بنے ہیں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، اور ایک اور مولوی صاحب تھے. ان 5 آدمیوں نے جو نہ مالدار، نہ سیاستدان، نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ کوئی فوجی، کچھ بھی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، یہی خانقاہوں میں اللہ اللہ کرنے والے، مدرسے کی چٹائی پر قال قال رسول اللہ پڑھانے والے، یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس جنگ کی سرپرستی بھی کی، اس جنگ کی سپہ سالاری بھی کی.
اس جنگ میں قاضی قضا کا عہدہ بھی سنبھالا اور میمنہ اور میسرہ دائیں اور بائیں کے لشکر کی انہوں نے سرپرستی کی ہے، اور اس سرپرستی میں کافروں کے ساتھ جنگ لڑی گئی ہے۔ لڑنے والے سارے کے سارے علماء ہیں، کوئی دنیاوی طبقہ نہیں ہے کہ جو آج علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، علماء پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا۔ ان کے خاندانوں میں سے، ان کے بڑوں میں سے اللہ کی قسم اس جنگ کو جو ہے وہ کافروں پر مسلط کرنے والے، اور پورے بر صغیر میں ہندوستان کے اندر اور پاکستان جو بھی تقسیم نہیں ہوا تھا، کافروں کو لوہے کے چنے چبوانے والے اگر تھے تو صرف یہ علماء حق، علماء دیوبند تھے، جسے ہم اپنا اکابر کہتے ہیں، جنہیں میں اپنا اکابر کہتا ہوں۔ اکابرین میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اکابرین میں رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن ہوا یوں، جیسے میں نے عرض کیا، وسائل تھوڑے، تعداد تھوڑی۔ انگریز کو پتا چلا کہ بھی دلی میں تو سارے لوگ، اب یہ میدان کہاں لگا ہے؟ شاملی میدان، ہندوستان کا علاقہ شاملی میں یہ جنگ ہوئی ہے۔ انگریز کو پتا چلا کہ بھی یہاں مسلمان کٹھے ہو رہے ہیں، تو اس نے پورے توپوں کے ساتھ فوج بھیجی۔ مسلمانوں کو پتا چلا کہ اب کیا کیا جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے چند ساتھی دے دو، یہ رات کے وقت اس علاقے سے گزریں گے، ہم رات میں ان کے حملہ کر دیں گے، کافروں پہ حملہ کر دیں گے، تو ان کے پاس جو اسلحہ ہوگا وہ ہم چھین لیں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ جس راستے سے رات کو گزرنا تھا، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر راستے میں چھپ گئے، تو ان کا جو پہلا دستہ آیا ان کے پاس ایک توپ تھی، باقی دستہ پیچھے تھا، تو انہوں نے پہلے ہی اس دستے پہ حملہ کیا، کافروں کو بھگایا، کئیوں کو مردار کیا، اور وہ توپ اپنے قبضے میں کر کے لے گئے۔ پچھلے والوں کو پتا چلا، وہ آگے آئی نہیں، وہ پیچھے رک گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس ایک توپ آ گئی بس، اور ان کے پاس جو پستول ہوتی تھی اس کو بوریا مار کہتے تھے، بوریا مار، یعنی اس کے اندر پہلے وہ بارود ڈالتے تھے، پھر اس کو اوپر سے ٹھوکتے تھے، اس کے بعد مارتے تھے۔ انگریزوں کے پاس تو رائفلیں تھیں جس میں پہلے ہی میگزین چڑھا ہوتا تھا اور گولیاں اس میں موجود ہوتی تھی، وہ مارا جاتا تھا۔ اب یہ ایک مسلمان ایک گولی مارے تو ان کا پورا میگزین خالی ہو جائے، جو وہ جدید اسلحہ تو اس وقت کا ان کے پاس تھا، مسلمان کے پاس تو نہیں تھا۔ خیر جنگ ہوئی ہے، جنگ میں مسلمان اور کافر آمنے سامنے، تو مسلمانوں کے پاس ایک توپ، ان کے پاس 20 توپیں تھیں، تو ایک توپ 20 توپ کا کیا مقابلہ کرتی۔ شروع میں مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، لیکن ان کے پیچھے نفر آتی رہی، ان کی امداد آتی رہی، تو مسلمان کمزور پڑ گئے، تو ان کو مسلمانوں کو پھر فتح کے بعد شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ کئی علماء اس میں شہید ہوئے۔ عجیب واقعہ لکھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کو سر پہ گولی لگی، گولی یوں چھو کے چلے گی اور یہ پورا زخم بن گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ ہاتھ یوں رکھ کے زمین پر بیٹھ گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ نے دیکھا، فرمایا قاسم کیا ہوا؟ کہا گولی لگ گئی ہے۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھایا، مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنا ہاتھ رکھا اور درود ابراہیمی پڑھا۔ کہتے ہیں درود کو نہیں مانتے دیوبند والے، درود ابراہیمی پڑھا، اللہ کی قسم درود ابراہیمی پڑھ کر مولانا گنگوہی رحمت اللہ نے وہاں پر پھونک ماری، ہاتھ اٹھایا تو زخم کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ ارے علماء دیوبند والے اللہ کی قسم درود سے تو شفا پاتے ہیں، اور تم کہتے درود کے منکر ہیں۔ خیر یہ جنگ شکست میں بدل گئی۔ پھر 1857 کے بعد 1864 تک یہ جو سال ہیں، ایک انگریز گزرا ہے، اس نے تاریخ لکھی ہے، اس کا نام ویلیام میور اس کا نام تھا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ 1857 سے لے کر 1864 تک جتنے سال گزرے ہیں، یہ ہندوستان کے سب سے زیادہ تاریخ، سب سے زیادہ خونی، سب سے زیادہ ظلم سے بھرے ہوئے، اور سب سے زیادہ قتل سے بھرے ہوئے، اور سب سے زیادہ بربریت سے بھرے ہوئے سال تھے۔ کہ صرف اس جنگ آزادی کے بعد دلی شہر میں 31,000 علماء کو شہید کیا گیا تھا، صرف ایک شہر میں۔ پھر دلی سے، کلکتہ سے لے کر خیبر تک، یہ آپ کے گلگت تک جتنے چوک چوراہے تھے، ہر چوک چوراہے پر، اور جتنے بڑے بڑے درخت تھے، ہر بڑے درخت پر اللہ کی قسم ہر ایک عالم کی لاش لٹک رہی تھی۔ ایک ایک عالم کو وہاں پر لٹکایا گیا تھا، اور لوگوں کو بطور عبرت کے مسلمانوں کو لٹکایا ہوا تھا۔ صرف دلی میں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے زمانہ میں 1000 مدرسہ تھا، 1000 مدرسہ تھا، 1000 انگریز نے سب پہ بلڈوزر پھیر دیا تھا۔ انگریز کے خلاف لڑیں یہ پینٹ کوٹ والے، اور ان کو انگریز کچھ نہ کہے، ان کو انگریز کچھ نہ کہے، اور انگریز آ کے پکڑ لے علماء کو، ان کی لاشوں کو لٹکائے، ان کے خون سے ہندوستان کی زمین کو رنگین کرے اور ان کے مدرسوں کو زمین کے برابر کر دے، پھر کہتے ہیں بھی علماء نے انگریز کے خلاف کیا کیا ہے۔ اور تمہارا ایک بال بھی کا نہ ہو، تمہارا ایک سکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کی اینٹ نہ گرے، اور تم انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے، اور جن کے وجود کے پرخچے اڑا دیے، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان کے مدرسوں کو، مساجد کو بالکل مٹی کے برابر کر دیا، اور خون سے ان کے جسم بھرے ہوئے ہیں اور لاشوں کی لٹکی ہوئی ہیں، کہتے ہیں انہوں نے انگریز کے خلاف کیا کیا۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلائے گئے تھے، 3 لاکھ قرآن کے نسخے۔ وجہ 1861 سے لے کر 1863 تک انگریز نے پورے ہندوستان پہ سروے کروایا دوبارہ پھر کہ ہم پورے ہندوستان پہ قبضہ کیوں نہیں کر پا رہے، ہمارا پورے ہندوستان پہ قبضہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا جب تک سروے کرنے کے بعد، وہ سروے کرنے والا ہے انگریز کے سامنے رپورٹ لکھی کہ جب تک مسلمانوں میں 3 چیزیں ہیں تم یہاں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیا؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اس کے اندر جہاد، نمبر 3 اس قرآن اور جہاد کو بیان کرنے والے علماء۔ جب تک یہ 3 چیزیں مسلمانوں میں موجود ہیں تم ان پہ کبھی بھی قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انگریز نے مسلمانوں میں سے علماء کا رخ کیا ہے، اس علماء کو شہید کیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے کہ قرآن دنیا سے ختم کر دو، قرآن نہ ہوگا، جہاد نہ ہوگا، جہاد نہ ہوگا، علماء بیان نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی طرف سے بغاوت نہیں اٹھے گی۔ پھر کیا ہوا؟ جب 3 لاکھ قرآن کے نسخے جل گئے تو انگریزوں کا محل ہے، انگریزوں کا گھر ہے، انگریزوں کی مجلس ہے، انگریزوں کے شراب اور کباب چل رہا، ان کا ناچ گانا چل رہا۔ ایک بوڑھا آدمی 9 سال کے بچے کو لے کر جاتا ہے، بالکل کے سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے اور زور سے ہتھوڑا مار کے کہتا ہے، سب کی توجہ اس بوڑھے کی طرف ہوتی ہے، او بدبختو، او کافرو، او قرآن کے دشمنوں، علماء کے دشمنوں، یہ قرآن جو کتاب کی شکل میں ہے 2 جلدوں کے درمیان، تم اس کو جلا کر تو ختم کر سکتے ہو، لیکن اس 9 سال کے بچے کے سینے میں جو قرآن ہے، اس قرآن کو تم کیسے ختم کرو گے؟ کہ اللہ ہماری کتاب، اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنے میں قرآن جو کتابی شکل میں ہے اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ یوں 8 سال کے بچوں کے سینوں کو بند کرے گا، سینوں کو چنے گا اور قرآن کو محفوظ اللہ کرتا جائے گا۔ تاریخ میں ہے، لکھا نہیں، تمہیں یاد نہیں ہے کہ یہ تمہارے بادشاہی مسجد کے صحن میں پھانسی گارڈ بنائی ہوئی تھی، ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تمہارا یہ دریر راوی، اللہ کی قسم اس کی زبان ہوتی تو یہ قطرہ قطرہ تمہیں بتاتا کہ 1857 کے بعد 1864 سے پہلے ایک بوری کے اندر 80 علماء کو ڈالا جاتا تھا، ایک وقت میں ایک بوری میں ایک عالم کو، دوسری بوری میں دوسرے عالم کو بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکا جاتا تھا اور اوپر سے گولیوں کی بوچھاڑ کی جاتی تھی۔ یہ تمہیں زمانہ یاد نہیں ہے کہ علماء نے کیا کیا ہے؟ مسٹر تھامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں تھا، مجھے گوشت کی بھننے کی بو آئی ہے، بدبو آئی، میں خیمے سے نکلا، پیچھے آیا تو دیکھا آگ کے انگارے ہیں، ان انگاروں پہ 40 علماء کو ننگا کر کے ڈال دیا گیا ہے، 40 اور کھڑے ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اتنا کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف نہیں تھے، تمہیں تمہاری زندگی مبارک، بچے مبارک، بیوی مبارک، گھر بار مبارک۔ اللہ کی قسم وہ کافر کہنے لگا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، پہلے 40 بھی ان کی بھی تکا بوٹی ہو گئی اور دوسرے 40 بھی آگ کے انگارے پہ لیٹے ہیں اور بھون گئے ہیں۔ کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ ہم 1857 کی جنگ میں نہیں تھے۔ فرمایا ہم تھے اور رہیں گے، جب تک زندہ ہے تیرے خلاف بغاوت ہوتی رہے گی۔ یہ علماء کی شہادت کی داستان ہے۔ ہمیں صرف قائد اعظم علامہ اقبال یاد ہے اور کوئی یاد نہیں۔ کیوں؟ یہ ایسی تاریخ ہے اسلام کی علماء کی کہ ہماری نسل کو اس سے بالکل اندھا بہرا کر دیا کہ کہیں یہ علماء کے تابع نہ ہو جائیں، کہیں ان کے دلوں میں علماء کی محبت نہ آ جائے۔ کیوں؟ انگریز تو آیا ہی اسی لیے تھا کہ ان کے دلوں سے علماء کی، قرآن کی، جہاد کی محبت نکالنی۔
اس لیے اس تاریخ کو ایک اندھیرے کمرے میں پھینک دیا کہ کوئی اس تاریخ کو پڑھ نہ سکے کہ علماء نے کیا کیا ہے. یہ میں کسی اور غیرے کی بات نہیں کر رہا, صرف علماء کی بات کر رہا ہوں کہ صرف ہندوستان کی اس تاریخ میں 2 لاکھ مسلمان اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کو شہید کیا گیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں. سر دلی کا میں نے آپ کو بتایا, دلی میں 31,000 علماء شہید ہوئے. جب جنگ آزادی 1857 کی لڑی, انگریز کی طرف سے گرفتاریوں کا آرڈر ہوا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے مریدین نے کہا حضرت آپ کی ضرورت ہے, آپ روپوش ہو جائیں, 3 دن کے لیے چھپ جائیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ 3 دن کے لیے چھپ گئے, 3 دن کے لیے چھپ گئے. 3 دن کے بعد پھر باہر کھلم کھلا پھر رہے. مریدین نے پھر پاؤں پکڑ لیا, حضرت آپ باہر کیوں آ گئے, ابھی بھی جان کو خطرہ ہے. کہا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا تو مجھے آپ کی سیرت میں, آپ کی زندگی میں صرف 3 دن روپوش ہونا ملا, اس سے زیادہ نہیں ملا. اگر میرا نبی صرف 3 دن روپوش رہ سکتا ہے تو اس کا غلام قاسم 4ویں دن روپوش نہیں ہوگا, وہ بھی حضور کی طرح سامنے آئے گا. کہتے علماء دیوبند کو عشق نبی نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے نکلے تھے تو غار میں اللہ کے نبی 3 دن قیام فرمایا تھا. 3 دن اللہ کے نبی روپوش رہے تھے, پردے میں رہے تھے. فرمایا مجھے یہ سنت ملتی ہے 3 دن سے زیادہ میں روپوش نہیں رہوں گا. میرا آقا بھی 3 دن روپوش رہا ہے. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے علماء نے مکہ بھیج دیا. 3 بڑے علماء گرفتار ہوئے. اللہ اکبر. مولانا جعفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یحییٰ علی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ. سنو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. امبالہ میں گرفتار کیا گیا, ہندوستان کا شہر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, ننگا پاؤں. ان حضرات کو انگریز نے امبالہ سے چلانا شروع کیا ہے پیدل. یہ کوٹ لکھپت جیل تک لے کر آئے ہیں, پیدل آئے ہیں, پیدل. جب اندر داخل ہوئے تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا ڈالو ان کو کال کوٹڑی میں, ان مولویوں کو, یہ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں. پھر گلے میں ٹوک ڈال دیا گیا, اندھیرے تہخانے میں پھینک دیا گیا. مولانا جعفر فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے پاؤں سے خون کی لہریاں بہ رہی تھی. کئی دن ہمیں یوں اندھیرے میں رکھا. پھر صبح اٹھے, اعلان ہوا ان کو ملتان لے جاؤ. اب لاہور سے ملتان جا رہے ہیں. کا مال گاڑی میں ہمیں ڈالا گیا تھا, مال گاڑی میں. اب وہ مال گاڑی کوٹ لکھپت سے ملتان کتنے دنوں میں پہنچی ہوگی بھائی؟ 3 مہینے میں لاہور سے ملتان وہ مال گاڑی پہنچی ہے. 3 مہینوں میں. راستے میں کھڑی ہو گئی تو ہفتہ ہفتہ 10 دن کھڑی ہے. اور یہ بھوکے پیاسے اور یوں قیدیوں کی طرح ان شیروں کو جیل میں بند کیا ہوا تھا. مال گاڑی میں یہ پڑے ہوئے تھے. جب ملتان پہنچے تو ملتان پہنچ کے پھر سپرنٹینڈنٹ نے وہاں کے کہا ڈالو ان کو اندر, اب ان کے لیے کالا وارنٹ جاری ہونے والا ہے. کالا وارنٹ, سزائے موت. جیل میں پڑے ہوئے تھے. جیلر آیا, کہا تیاری کرو, صبح تمہیں پھانسی ہوگی. تو سارے علماء خوشی سے سجدے میں گر گئے. کہا مولویوں میں تمہیں آزادی کی خوشخبری نہیں دے رہا, پھانسی کی خوشخبری دے رہا ہوں. کہا ہمیں پتہ ہے تم مجھے آزادی کی خوشخبری نہیں دے رہے, پھانسی کی خوشخبری دے رہے ہو. اور ہم تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر تم ہمیں پھانسی دو گے تو ہمارا درجہ شہیدوں والا ہوگا. ہم شہید ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ساری زندگی کی تمنا اور دعائیں تھی اللہ شہادت کی موت دے. صبح اس کا وقت آ رہا ہے, قریب وقت آ رہا ہے. اس کے وقت آنے پر, دعا کے قبول ہونے پر, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے پر ہم خوش ہو رہے ہیں. انگریز نے جب یہ دیکھا کہ شہادت پہ مسلمان خوش ہو رہے ہیں, اگلے دن آیا 14 سال کی سزا دے دی کہ سزا موت ختم. وہاں جعفر صاحب رحمۃ اللہ یہاں پر ایک شعر فرمایا کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا, کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی. شہید ہوتے تو رہائی مل جاتی نا بھائی. یہ تاریخ ہے علماء کی. اسی 1857 کی جنگ کے بعد مدراس کے ایک بہت بڑے عالم سید احمد اللہ شاہ مدارسی رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے پکڑا. انگریز کے جج میں عدالت میں جب یہ مولانا احمد صاحب پیش ہوئے, شاہ تھے,
پیش ہوئے. جج نے دیکھا کہ احمداللہ اپنی کرسی سے اٹھا ہے اور مولانا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے مدراس میں آپ سے عربی پڑھی تھی, آپ میرے استاد ہیں. کہا یہ دیکھیں میرے پاس آپ کی گولی کے آرڈر ہیں, آپ کو گولی مارنے کا آرڈر ہے, مجھے یہ کہا گیا ہے. ہاں صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا, آپ کو زندگی مبارک. احمداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے ہیں اور ایمانی جذبہ قبول کیا ہے اور ایمانی جذبے سے بولے ہیں, کہو جج انگریز تو شاگرد ہوگا وہ اپنی بات, میں تیرا استاد ہوں گا اپنی بات, لیکن میں 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے ہاں میں ہاں ملا کر رسول اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا. ہاں میں نے جہاد کیا ہے, انگریز کے خلاف لڑا ہوں اور لڑتا رہوں گا. تجھ سے جو ہوتا ہے ہو جا, وہ کر لے, جو کر سکتا ہے وہ کر گزر. اللہ کی قسم احمداللہ شاہ نہیں جھکا, چوک میں لے جایا گیا, سر پہ گولی رکھ کے اڑا دیا گیا. کہتے علماء نے کیا کیا ہے. ایک جج کی بیوی آئی اور اپنے خامن سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی مناظرہ تو دکھاؤ, مجھے کوئی نظارہ تو دکھاؤ, بڑی بور ہو گئی ہوں, کوئی منظر تو مجھے دکھاؤ. کہا آ جاؤ. جیل خانے میں لے گیا. ایک سفید ریش بوڑھا عالم تھا, اس کو اٹھایا, جن کی کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی تھی, بالکل مسواک کی طرح سوکھے تھے. اس کو پکڑا, توپ منگوائی گئی, توپ کے منہ کے آگے اس کو باندھا گیا تھا, توپ کے منہ کے آگے اس کو باندھا گیا. کہا اب دیکھ میں تجھے نظارہ دکھاتا ہوں. بیوی کو پاس لایا, جج بھی کھڑا ہے, بٹن دبایا ہے, گولا نکلا ہے. ہائے پھر اس علماء کی, اس عالم کی, اس بوڑھے کی, اس سفید ریش کی بوٹی بھی نہیں ملی. یہ علماء کی تاریخ ہے ہندوستان کی قربانی اور پاکستان کی آزادی میں. ہزاروں مسلمان علماء شہید ہوئے ہیں. آج ہمیں یہ کوئی تاریخ بتانے والا نہیں, اور ہم 14 اگست آتے ہیں بس قائد اعظم زندہ باد, علامہ اقبال زندہ باد, پاکستان زندہ باد. چوتھا میں بندہ ہی ہمیں یاد نہیں ہے. پھر علماء نے 1857 کے بعد اپنی تحریک بند نہیں کی, شہادت کے باوجود بھی. ذہن میں رکھنا کہ ٹھنڈے پڑ گئے ہوں, نہ. ایمان کی مثال کیل کی ہے. کیل کو جتنا مارو گے وہ اندر اور مضبوط ہوگا. اسی طرح ایمان والے کے ایمان کی آزمائش پر, ایمان والوں پر جتنی مشقتیں اور مصیبتیں اور مصائب آئیں گے, ایمان ان کا اتنا ہی مضبوط ہوگا. مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو قصہ یاد نہیں ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں بھائی یہ صوفی ہے, بزرگ ہے, اس کو کیا پتا جہاد کیا ہوتا ہے. یہ تو قال اللہ قال رسول پڑھانے والا ہے, مسجد میں امام ہے, خطیب ہے, اور کچھ نہیں. نہیں, تاریخ پڑھو لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ بڑھاپے میں برف کے بلاک منگائے گئے. لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان برف کے بلاکوں پہ ڈالا گیا اور کہا اے لاہوری فتویٰ دے کہ ہم مسلمان انگریز کے باغی نہیں ہیں, ہم انگریز کے وفادار ہیں, انگریز کے حبدار ہیں, انگریز کا ساتھ دینے والے ہیں. فرمایا ورنہ اسی طرح جسم ٹھنڈا کر دیا جائے گا. ٹھنڈا کر کے ان کو اتارا گیا برف سے. فرمایا بدبختو, جسم تو ٹھنڈا کر دیا, ایمان پہلے سے پہلے گرم ہو چکا ہے, ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے. یہ ہمارے اکابر ہیں, ہم ان کا نام لے رہے ہیں. اس لیے میں یہاں نہیں بیٹھ کے بار بار کہتا کہ میں علماء دیوبند کو اپنے ایمان کا جز, اپنے سر کا تاج, اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم فخر کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ نے مسلمان بنایا. پھر مسلمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ نے یہ دی کہ علماء دیوبند کا غلام بنایا. صرف مسلمان ہونا یہ نعمت نہیں ہے. مسلمان تو وہ بھی ہے نا بھائی جو درباروں میں جا کے سر جھکاتے ہیں. مسلمان تو وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں. مسلمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں. مسلمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں جو صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے. مسلمان تو وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں پیروں فقیروں کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتے ہیں. نہیں, اللہ کا شکر مسلمان بنایا, پھر علماء حق, علماء دیوبند کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے, یہ اس کی بڑی نعمت ہے. ہم نہیں ویسے اکابر پرست ہیں, ہمارے اکابر کی تاریخ ہے, ہمارے اکابر کی قربانی ہے, دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے. پھر علماء نے دیکھا کہ اب حالات قابو میں نہیں آ رہے, کہ اب ایک مرکز قائم کرو.
مرکز قائم ہو. ایک مرکز قائم ہوا ہے, اس مرکز کا نام مدرسہ دارالعلوم دیوبند. 1866 میں بنیاد رکھی ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے. 2 جمعے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خواب میں مولانا قاسم نانوتوی کو دیوبند کی جگہ بتائی کہ یہاں یہاں مدرسہ بننا اور ایسے ایسے بننا ہے. صبح اٹھے تو جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے ہوئے تھے وہی نشان موجود تھے. تو اس دیوبند کی بنیاد بھی رکھنے والا میرا حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. مدرسہ رکھا. اب دارالعلوم دیوبند بنانے کے 2 مقصد تھے. سنو بھائی غور سے, 2 مقصد تھے. کہتے ہیں مدرسے والوں کو بس صدقہ زکات لینے آتا اور کچھ آتے ہی نہیں ہے. 2 مقصد تھے. پہلا مقصد کہ 1831 سے لے کر 1857 تک جتنے علماء شہید ہوئے, جتنے مسلمان شہید ہوئے, بچے تو یتیم ہو گئے نا بھائی. اب مسلمانوں کے اس وقت کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے اکابر پریشان ہوئے تھے. کیوں؟ انگریز کیا کر رہا تھا؟ انگریز انہی بچوں کو لے کر اعلیٰ تعلیم دلوا رہا تھا. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ان کو کپڑا دیا جا رہا تھا مفت, ان کو خوراک دی جا رہی تھی مفت, ان کی دوا دارو کی جا رہی تھی مفت, ان کی ساری ضرورتیں پوری کی جا رہی تھی مفت. اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کہ کل کو یہی مسلمان جو ہمارا کھائے گا ہمارے گن گائے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جس کا کھانا اسی کا گن گانا. علماء نے پھر انہی مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت کے لیے ایمان بھی محفوظ رہے, اسلام بھی محفوظ رہے, عقیدہ بھی محفوظ رہے, ان کی ذات بھی محفوظ رہے, خاندان بھی محفوظ رہے, اور بغاوت ان میں نہ ہو سکے. اور جن کے ماں باپ نے, ان کے ماں باپ نے جو شہید اپنا خون دیا اس ملک کا, اس خون کے ساتھ غداری نہ ہو. علماء دیوبند نے مدرسہ قائم فرمایا. اس مدرسے کا نام دارالعلوم دیوبند تھا. کہا بھائی اے میری ماں بہنوں, بچہ یتیم ہو گیا, ہمیں دے دو, ہم قرآن بھی سکھائیں گے, ہم حدیث بھی سکھائیں گے, حضور کی زندگی بھی سکھائیں گے, صحابہ کی زندگی بھی سکھائیں گے, جہاد بھی سکھائیں گے, اللہ اس کے رسول کی محبت بھی سکھائیں گے, اور مفت سکھائیں گے. کھانا بھی مفت, پینا بھی مفت, کپڑے بھی مفت, دوا دارو مفت, یہ سارے کام ہم کریں گے. لاؤ ہمارا بچہ ہمیں ادا کرو. سب سے پہلے بنیاد رکھنے کی ایک وجہ دارالعلوم دیوبند کی یہ بنی. کون سا تمہارا اس زمانے میں لاہور میں, یہ شاد باغ میں اسکول دکھا دو کہ جو کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہوں, بولو. میرے علم میں تو نہیں. یہاں تک کہ ماں باپ مجبور ہو جائیں اور جا کے پرنسپل صاحب سے یہ کہہ بھی دیں کہ بھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے, فیس معاف کر دو. کوئی معاف کرتا؟ ہاں کم کر دے گا, معاف نہیں کرتا. آپ کے بچوں میں سے کتنے بچے مدرسے پڑھتے ہیں بھائی؟ ہاتھ کھڑا کرو. اچھا کتنی فیسیں دیتے ہو بھائی ماہانہ؟ چلو ایک نہ ہونے کے برابر ہے, وہ بھی آپ کے بچوں پہ ہی لگتے ہیں. ہاں دیکھو, تو پھر بھی ہم علماء کو برا کہیں جائز ہے بھائی کہ ہمارے بچے کا ایمان بچا رہے ہیں, ہمارے بچے کی آخرت سنوار رہے ہیں, پھر بھی ہم کہیں اے مولوی نے کی کیتا ہے. بیچارے علماء سفید داڑیوں والے آپ جیسے لوگوں کے سامنے آتے ہیں, چلو آپ کی بات نہیں کرتا, آپ ناراض ہو جائیں گے, دنیا داروں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتے ہیں اپنے لیے. اور بولو بھائی, میں 8-10 سال سے یہاں بیٹھا ہوں, چندے کا اعلان کرتا ہوں, کبھی میں نے اپنی ذات کا اعلان کیا ہے؟ بولو بھائی, کبھی آپ کے پاس اپنی ذات کے لیے میں آیا ہوں؟ میں نے جب بھی آواز اٹھائی ہے کس کے لیے؟ مدرسے کے لیے. مدرسے والے مجھے کیا دیتے ہیں؟ لیکن مدرسے والے کہاں لگاتے ہیں؟ اللہ کی قسم, مدرسے والوں کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے ایک عالم کی کہ اس کے بچے میں گھر میں کسی بچے کو بخار ہو جائے, وہ بیچارہ دوائی لانے کے نہیں ہوتا, دوائی لانے کے نہیں ہوتا اس کے پاس اتنے پیسے بیچارے کے پاس. مہینہ وہ اپنے گھر میں گوشت نہیں پکا سکتا, لیکن آپ کے بچے کو کھانا کھلاتا ہے, آپ کے بچے کو کپڑے دیتا ہے, آپ کے بچوں کو. میرا مدرسہ جب پڑھاتا ہوں حمیدیہ, یہاں تک کہ کپڑے دھونے کا صابن بھی مدرسہ دیتا ہے. ماں باپ تو حوالے کر کے آ جاتے ہیں, اے پہ آجے توڑے کول. احسان مانو علماء کا, اللہ کا واسطہ. پھر دوسری بنیاد جو دارالعلوم دیوبند کی رکھی وہ یہ رکھی کہ ہم نے اس مدرسے سے انگریز کے باغیوں کو بنانا ہے. انگریز کے باغیوں کو ہم نے اس مدرسے میں پیدا کرنا ہے جو ساری زندگی انگریز کی بغاوت کرتا رہے.
انگریز کی بغاوت اسلام ہے کہ کفر؟ پھر اس مدرسے نے پیدا کیا شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے، جس نے ہندوستان کی سب سے بڑی تحریک ریشمی رومال چلائی ہے، یہ علماء دیوبند میں سے ہے۔ پھر اس مدرسے نے پیدا کیا ہے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، کہ جس نے تحریک خلافت انگریزوں کے خلاف چلائی ہے، تحریک ترک موالات انگریزوں کے خلاف چلائی ہے، جس نے انگریز میں فوج کے بھرتی ہونے کے حرام کا فتویٰ دیا تھا۔ پھر اس فتوے کی بنیاد پر یہ کراچی میں خالق دینہ ایک حال ہے، اس حال میں انگریز نے مولانا حسین احمد مدنی کو بلایا اور بلا کے کہا، اے حسین احمد مدنی، تو کیا کہتا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ کیا تو نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کہا دیا کیا ہوتا ہے؟ اب بھی کہتا ہوں کہ تیری فوج میں مسلمان کا شامل ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس جرأت اور بہادری کے ساتھ انگریز کے سامنے، اس کے مجمع میں، اس کی عدالت میں انگریز کے منہ پہ اس کا فتویٰ مارا ہے۔ کہا حسین احمد تو سمجھتا ہے نا اس فتوے کا کیا علاج، اس فتوے کا کیا نتیجہ؟ تو بغل میں کپڑا تھا، کپڑا نکالا اور یوں دخت پر وہ بچھا کے کہا مجھے پتا ہے کہ اس فتوے کی پاداش میں سزائے موت ہے، یہ کفن بھی میں اپنے گھر سے آیا ہوں، یہ کفن بھی میں اپنے ساتھ اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں۔ تو انگریز کہنے لگا کہ کفن تو ہم آپ کو دیں گے، ساتھ لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ ساری زندگی انگریز کے خلاف لڑا، پھر مرتے وقت انگریز کے پیسوں کا کفن پہنوں اور میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی خالق دینہ جو ہے وہ حال میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، یہ دیوبند کا سرخیل ہے، انگریز نے بلایا، انگریز کہہ رہا ہے ابوالکلام، مولانا نے یوں سر جھکایا ہوا ہے، جواب نہیں دیا۔ پھر کہا ابوالکلام، سر نہیں جھکایا، ریڈر پاس تھا، کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ مولانا ابوالکلام نے کہا اس کو کہو جو میری ماں نے نام رکھا نا وہ بتاؤ۔ ابوالکلام کا اصل نام تھا محی الدین رحمت اللہ علیہ۔ ابوالکلام کیوں کہتے تھے؟ یہ کلام کا بادشاہ تھا۔ ابوالکلام کا مطلب الفاظوں کا بادشاہ، ایسے الفاظ ہوتے تھے کہ تیر دل پہ لگ رہا ہو۔ کس کو میرے باپ کا نام لے، تو اس نے لیا، کہا کیا نام ہے تیرا کیا نام ہے؟ کہا محی الدین۔ کہا باپ کا نام؟ کہا خیر الدین۔ کہا قوم؟ کہا سید۔ کہا پیشہ کام کیا کرتے ہو؟ ذریعہ معاش کیا ہے؟ کاروبار کیا کرتے ہو؟ مولانا ابوالکلام نے کہا لکھ سکو گے؟ ریڈر سے کہا، جج سے کہا لکھ سکو گے؟ کہاں لکھنے کے تو بیٹھا ہوں۔ کہا لکھو، انگریز سے بغاوت یہ میرا پیشہ ہے۔ تم کہتے ہو علماء نے کیا کیا؟ جرأت اور بہادری دکھائی ہے۔ پھر ایک تاریخ چلی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تمہارے ہندوستان میں سب سے پہلے مطالبہ پاکستان کے نام پہ قرارداد پیش کرنے والا کون ہے؟ پتہ ہے تمہیں اس کسی کو؟ مطالبہ پاکستان کا قرارداد کا ایک مکمل مجموعہ فتویٰ میں شائع کرنے والا کون ہے؟ مفتی شفیع، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اور مفتی شفیع دیوبندی ہے۔ یہ جب انگلینڈ سے یہ تمہارا قائد اعظم آیا تھا ہندوستان، تو یہ پینٹ کوٹ میں تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس کو جناح کا پہنانے والا کون ہے؟ بولو۔ الشاہ مجدد دین مجدد ملت اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، اس کو جناح کیا پہنائی۔ اس کو وہ شیروانی کس نے پہنائی پینٹ کوٹ سے ہٹا کر؟ وہ تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ یہ قائد اعظم کہا کرتا تھا کہ میرے ساتھ پاکستان کے بنانے میں ایک شخصیت ایسی ہے کہ ایک ترازو لایا جائے، اس ترازو میں ہندوستان کے سارے علماء کو بٹھا دو اور جو میرے ساتھ ہیں اس کو ایک پلڑے میں بٹھا دو، جو میرے ساتھ اکیلا ہے اس کا تقوی سب علماء پہ بھاری۔ وہ کون؟ الشاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے علماء دیوبند میں سے ہیں۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا قائد اعظم پاکستان بنا تھا، تاریاں مارو جی پاکستان بن گیا جی، مبارک ہو گئی۔ ایسے پاکستان بنا۔ 1902 میں تحریک چلی، علماء نے چلائی۔ 1911 میں تحریک چلی، علماء نے بنائی۔ 1919 میں تحریک چلی، علماء نے بنائی۔ 1920 میں
سب تحریکوں کے علماء کو شیخ الہند محمود حسن نے اکٹھا کر کے وہاں پر جمعیت علماء ہند بنائی ہے، جس کے اس وقت کے امیر مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پھر جب پاکستان ہندوستان بنا، پھر ہندوستان کے لیے الگ جمعیت علماء ہند آج بھی موجود، جن کے قائد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حسین مدنی رحمۃ اللہ کے بیٹے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم آج بھی حیات ہیں۔ پھر پاکستان میں جو علماء ہیں، ان علماء نے پھر یہاں پر جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد رکھی، جن کے اب امیر اب قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم۔ ایک تحریک ہے، ابھی تاریخ ہے ہماری۔ پھر 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے نیا شوشہ چھوڑ دیا، نبوت کا اعلان کر دیا۔ ہمارے علماء کے سامنے پھر دو رخ ہو گئے، ایک انگریز کا رخ، ایک اس بدبخت کا رخ، دو محاذ کھل گئے۔ پھر ساری زندگی علماء نے اس کے خلاف لڑی ہے۔ ہندوستان پاکستان بننے کے بعد 1953 میں ختم نبوت میں تحریک چلی ہے۔ 1953 کی تحریک مشہور ہے، یہ چلانے والے مولانا یوسف بنوری دیوبندی ہے۔ پھر 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دلوا دینے والا مرد مجاہد مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علماء نے کیا کیا ہے؟ اب علماء کی تازہ رپورٹ دوں، اور تازہ رپورٹ دوں علماء نے کیا کیا ہے؟ یہ تمہارے 7 اگست 2023 کو تمہارے اسمبلیوں سے بل پاس کروایا۔ کون سا بل؟ تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت، کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی شان بدبختی کرے گا 10 سال سزا ہے۔ کہ یہ سارا ٹھیکہ علماء نے دیا ہوا ہے۔ بھائی بولو بھائی، تمہارے صحابہ نہیں ہیں، اللہ کے نبی تمہارے نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے نہیں ہیں جو کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح پیشاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں محب وطن ہیں؟ اللہ اس کا رسول ان کا نہیں، صحابہ ان کا نہیں، قربانی پھر علماء کیوں دے؟ اور پھر طنز اور گالی اور اعتراض وہ بھی علماء پر۔ تو اس سے بھائیو آپ سے میری درخواست ہے، یہ علماء کی تاریخ یاد رکھو، نسلوں کو بتاؤ کہ ہمارے علماء نے کیا کیا، دنیا دین بھی بچایا ہے، دنیا بھی بچائی۔ آج وہ دارالعلوم دیوبند کا فیضان، اللہ کی قسم پوری دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں جہاں تمہیں دارالعلوم دیوبند کا فنزند نہ ملے، کوئی ملک ایسا نہیں۔ اسی دارالعلوم دیوبند سے وہ الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ نکلے تھے جو تبلیغ کا کام شروع کیا ہے۔ محتارہ جمیل صاحب کی میں خود بات سن رہا تھا کہ میں دنیا کے 3 کونوں کے اینڈ پر گیا ہوں، مجھے وہاں پر بھی سروزہ لگائے ہوئے بندے ملے۔ جاپانی ہے، آگے دنیا نہیں ہے۔ تو یہ دیوبند کی محنت ہر لحاظ سے اللہ نے پوری دنیا میں پہنچائی ہوئی۔ لیکن جب یہی علماء، دیکھو ہمارے علماء پاکستان بنانے میں مخلص تھے، کیوں؟ اسلامی ریاست چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قانون نافذ چاہتے تھے۔ اور علماء دیوبند کا پاکستان میں کلیدی کردار، اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ہندوستان پاکستان بن گیا تھا نا بھائی، تمہارے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں جو جھنڈا لہرایا تھا، پتہ کس نے لہرایا تھا؟ قرآن کی تلاوت ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ جھنڈا لہرانے والا مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی تھا۔ تمہارے کراچی میں قرآن کی تلاوت اور دعا کے بعد جو سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، وہ جھنڈا لہرانے والا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا بھانجا، سگا بھانجا مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اچھا مثال، ساری قربانی کریں میرے یہ بھائی، اور جب نتیجے کا وقت ہو میں عبد الرحمان کو آگے کر دوں، ایسے ہوتا ہے؟ بولو۔ اب یہ اسکول کالج والے کہتے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن قائد اعظم نے ان کو آگے نہیں کیا۔ آگے کس کو کیا؟ علماء کو۔ تو کیا پتہ چلا کہ قربانی کرنے والے علماء۔ تو بھائیو آخری گزارش، علماء کی محبت، علماء کا احترام، اپنی تاریخ یاد رکھو، اپنی نسلوں کو بتاؤ کہ بھی علماء نے اس پاکستان ہندوستان کی تقسیم میں کیا کردار ادا کیا ہے، کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج جاہل لوگ اور عجیب ان کو ذہن دیا گیا، وہ کہتے بھی ہم 14 اگست کا بائیکاٹ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ 14 اگست کا کیا کریں گے؟ کہ ہم 14 اگست نہیں منائیں گے، کیوں؟ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں آدمی کیا کہے؟
انہوں نے بندہ وہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ شاہ جی آدمی کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے روزہ نہ ٹوٹے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ نہ ٹوٹے؟ کہ آسان حل ہے، آسان حل ہے۔ یہ جو ٹرک کا بڑا ٹائر ہوتا ہے نا، اس ٹائر سے بناؤ پشاوری چپل، کوئی 12 انچ کی، وہ کھاندہ رہے تے غصہ پیندہ رہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا تیرا۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے جو کہتے بھی ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔ بندہ لمبے پاوے لمبا، مارے 100 گنے 1۔ بدبختوں کو پتہ ہی نہیں کہ علماء نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے آزادی بھی، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بھی اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ پاپا کر کے موٹر سائیکل سنسر کٹ کے کیسے کرنا ہے؟ نعمت ہے نا بھائی، تو نعمت کا شکر ادا کرو، نفل پڑھ کے، کوئی روزہ رکھ لو، کوئی صدقہ خیرات کر دو، کوئی تسبیح کر لو، کوئی تلاوت کر لو، اور ایصال ثواب جتنے بھی علماء اور مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کو پہنچا دو، ان کو پہنچاؤ۔ یہ اصل نعمت کا شکر ہے۔ اور جو حالات پاکستان پر آئے ہیں، اللہ سے کہو کہ یا اللہ انہی علماء کے وارثین کو اوپر لے کر آ تو حالات اچھے ہوں گے، ورنہ ان لوگوں سے امید چھوڑ دو بھائی۔ علماء کے علاوہ سے تم امید چھوڑ دو کہ یہ تمہارے خیر خواہ ہوں گے، تمہارا حل نکالیں گے، نہیں، اللہ کی قسم۔ کیوں؟ جب تک حکمران کی جیب خالی نہیں ہوتی عوام کی جیب نہیں بھرتی۔ جب تک حکمران فاقے میں نہ ہو عوام کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جب تک حکمران کا گھر، اس کی چھت پانی سے ٹپکتی نہ ہو، کسی مسلمان عوام کو گھر نہیں مل سکتا۔ یہ ذہن میں رکھنا، اور یہ جذبہ صرف علماء کے پاس، صرف علماء کے پاس، ذہن میں رکھنا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مفتی ابو شکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنتے کہ نہیں سنتے؟ اور نام سنا کہ نہیں؟ کون تھے؟ یہ وزیر مذہبی امور گزرے نا بھائی، یہ اس سال پچھلے سال جو حج ہوا ہے، حج میں کتنا فائدہ ہوا؟ 1500 ریال میں جو کمرہ بک ہوتا تھا نا، اور وہاں دیتے تھے 500 اور 1000 ریال جیب میں ڈالتا تھا۔ یہ جو پچھلے گزرے ہیں، ان سے پچھلے 1000 ریال فی آدمی کا جیب میں جاتا تھا۔ تو مفتی شکور نے رحمت اللہ علیہ نے وہ 500 دیا، بلکہ 500 سے بھی کم کروایا، جتنا تھا بیت المال دیا ہے، اور بیت المال سے پھر واپس حاجیوں کو دیا ہے۔ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ لاکھوں روپے حاجی کو واپس ملے ہوں؟ اس سال پھر 1.25 لاکھ روپے ہر حاجی کو واپس ملا ہے۔ اور جاؤ عبد الشکور رحمت اللہ کا گھر دیکھ لو، جاؤ اب بھی اللہ کی قسم اس کا گھر دیکھ لو، اب بھی مٹی گارے کا بنا ہوا ہے، اب بھی مٹی گاری کا اس کا گھر ہے۔ یہ پیچھے دنوں جب سیلاب آیا تھا تو شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ بھی کوئی ارکان اسمبلی تنخواہ نہ لے، تنخواہ ساری ادھر ڈونیٹ کرے۔ مفتی عبد الشکور چلے گئے تھے شہباز شریف کے پاس کہ بھی میں تنخواہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اسی تنخواہ سے تو میرے گھر کا کچن چلتا ہے، ذاتی گاڑی نہیں، ذاتی موٹر سائیکل نہیں۔ ایک مسجد کے امام تھے، 9000 وہاں تنخواہ لیتے تھے، اللہ نے عزت دی، اسمبلی میں پہنچایا، خیرخواہ تھے امت کے ساتھ۔ وفات ہوئی ہے ویسے کہ ویسے ہی اثاثہ پڑا ہوا ہے، 1 انچ زمین کا اضافہ نہیں، 1 ٹکا پیسے کا اضافہ نہیں۔ اس طرح کے علماء اوپر آئیں گے، اللہ تم پر رحمت کرے گا، ورنہ سب سے امید چھوڑ دو۔ ووٹ ہم دائیں بائیں لوگوں کو دیتے ہیں، مطالبہ علماء سے کر دیں، مطالبہ مولویوں سے کر دیں، نہیں ہوگا بھائی۔ ووٹ بھی مولویوں کو دو، مولویوں کو اسمبلی میں لے کر آؤ، انشاءاللہ تمہیں دور فاروقی یاد آ جائے گا۔ تو کرو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ کی بارگاہ دعا عمل کی توفیق نصیب۔